1998 میں ہی بتا دیا تھا کہ پرویز مشرف کو آپ نے آرمی چیف بنا کے غلطی کی. اب آرمی چیف اس کو بنانا غلطی تھی, آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ جی ہاں, تسلیم کریں گے. ایسے بد کردار آدمی کو, جو شرابی بھی تھا اور ہر طرح کی بدماشی کا رسیہ تھا, اس کو میرا خیال ہے اس کو ترقی نہیں ملنی چاہیے تھی, اور اس کی سزا اور اس کا خمیازہ ہم نے بھی بھگتا ہے اور قوم نے بھی بھگتا ہے. ہمیں اس پہ شرمندگی ہے. لیکن یہ جو ابھی وہ اب جو سیاست میں آ گئے ہیں اور آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ جو اب کشمیر پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے, اس کا آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ میر صاحب, پرویز مشرف یہ حرکات و سکنات کرتے رہیں گے, وہ عادی مجرم ہے اس معاملے میں. معذرت کے ساتھ میں اس سے نرم الفاظ ان کے لیے استعمال کر نہیں سکتا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر. جی, عالمی استعمار کے ایجنٹ کے طور پہ وہ پاکستان کے قابض صدر رہے, اور جو واپسی پہ پاکستان کے اس اقتدار پہ قبضے کی خواہش ہے جنرل مشرف کی, وہ لوگوں کی سپورٹ سے تو انہیں بھی پتہ پوری ہو نہیں سکتی. ایک ہی طریقہ ہے ان کے نزدیک, اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کا اور عالمی استعمار کا دل ٹھنڈا کریں, اور ان کے ایک بروکر کے طور پہ, ایک دلال کے طور پہ وہ اپنا رول پلے کریں, انہیں راضی کریں تاکہ کوئی سازش ہو اور اس سازش کے نتیجے میں انہیں واپس. لیکن جو بھی ہے وہ اچھے ہیں برے ہیں, وہ ایک پاکستانی شہری ہیں. پاکستان واپس آنا ان کا حق ہے, انہیں پاکستان واپس تو آنا چاہیے نا. میر صاحب, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب واپس آئیں, یا تو یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. پوری پاکستانی قوم, پاکستان کی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ کل کی بجائے آ جائیں, کیونکہ ان کے قومی جرائم کی فہرست طویل ہے, وہ بھاگ گئے ہیں. ہمیں زرداری صاحب سے, اور سچی بات ہے, میں تو کھل کے کہوں گا, اپنی فوجی قیادت سے بڑا سخت گلہ ہے کہ کوئی ان کو گارڈ آف آنر دیتا ہے اور کوئی ان کو سیف پیسج دیتا ہے. انہیں آنا چاہیے, بلکہ آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں, اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالیں گے کہ انٹرپول کے ذریعے انہیں واپس لایا جائے. اور اگر ان کے اندر اتنی سی بھی رتی ہے اخلاقی جرت کی, اگلے دن میں نے انہیں سنا ہے کہ میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں, تو میاں واپس آؤ نا, روکا کس نے ہوا ہے؟ آ کے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو, پہلے تو فیصلہ کریں. آپ یہاں ہم روز کہتے ہیں این آر او زدہ وزراء کو مستعفی ہونا چاہیے. جو این آر او کا خالق ہے, جس نے آئین کو بار بار توڑا, جس نے لال مسجد سے لے کے وانت تک خون کی ہولی کھیلی, کراچی میں خون کی ہولی کھیلی ہے, تو 10 پروگرام اس پہ ہو سکتے ہیں, تو اسے آ کے قانون کے کٹہرے میں پیش نہیں ہونا چاہیے. آئے آگے سیاست کرے, کسی نے روکا؟ قصوری صاحب, آپ تو ان کے وکیل بھی رہے ہیں, تو آپ انہیں کیوں نہیں یقین دلاتے کہ آپ پاکستان واپس آئیں اینڈ یو ول ڈیفینڈ ہم ان دی سپریم کورٹ؟ جی بالکل آئیں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب ملٹری اسٹریٹجی میں نیوکلس کو سیف کرنا اور اس کو کسی ایسی جگہ رکھنا جہاں وہ پھلے پھولے مضبوط ہو, از اے پارٹ آف دی اسٹریٹجی. مثال طور پر ہجرت جو تھی کہ مکہ میں نیوکلس کمزور واز تھریٹنڈ, اٹ کوڈ ہیو بین ایلیمینیٹڈ. نیوکلس حضور نے اٹھایا, لے گیا مدینہ, آرگنائز کیا اپنے آپ کو, وہاں کے انصار مدینہ کے ساتھ تعاون. اگر آپ برا نہ منائیں, اگر آپ برا نہ منائیں, آپ لندن کو مدینہ سے تشبیہ دے رہے ہیں. میں دیکھنا, حضور کی جو اسٹریٹجیز ہیں, ان کی جو ملٹری اسٹریٹجیز ہیں, وہ آج بھی اسی فالو. یہ پرویز مشرف صاحب کی ملٹری اسٹریٹجی ہے. جسٹ تو انہوں نے پھر اسی پلیس پر ہٹ کیا, مکہ میں آئے 10 سال کے بعد اپنے آپ کو آرگنائز کر کے, ویئر ہی واز آسکڈ ٹو لیو, اور وہاں ایز اے فاتح, اور فاتح بھی ایک ایسا فاتح جس کو کہ دنیا کی تاریخ نے اس کو رقم کیا کہ ہی ڈکلیئرڈ دی ہاؤس آف دی ابو سفیان ہز ورسٹ اینیمی ایز دارالامان. اور اسی پر ہی نیلسن منڈیلا نے جو ریکنسیلیشن کا مشن تھا, آئی تھنک ہی واز ٹریمینڈسلی امپریسڈ بائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسٹریٹجی سے. خواہش صاحب, بڑا عبور حاصل ہے اسلامی تاریخ پہ قصوری صاحب کو, اور بڑی زبردست مثالیں پیش کر رہے ہیں. وہ میرا ان سے ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے, وہ رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ. ہم دونوں جو ہے وہ بھٹو صاحب کے ڈسے ہوئے ہیں دونوں ہی. ان کے والد کو بھی ان کے دور میں شہید کیا گیا, میرے والد کو بھی. پرویز مشرف صاحب بھی بھٹو صاحب کے ڈسے ہوئے ہیں. مجھے ان کے والد صاحب کو کرپشن کے الزام میں بھٹو صاحب نے فورن سروس میں معطل کیا تھا. ہمارے والدین کو تو کرپشن کے الزام میں نہیں, بلکہ سیاسی آواز بلند کرنے کی پاداش میں. AQ خان صاحب نے بھی جو جس حیرت کا, بہت آنریبل ہیں. پہلے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ جو محسن پاکستان ہے, اور اتنے عظیم پاکستانی قوم کے محسن ہیں, جنہیں مشرف نے طویل قید میں رکھا. اور درست کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ ایٹمی پروگرام کے خلاف ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا. ڈاکٹر صاحب کو جب ڈیٹین کیا گیا اور اقبالی جرم زبردستی ان سے کروایا گیا, اور جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ شجاعت صاحب بھی استعمال ہوئے اس کام کے لیے, ملک بچانے کا یہ منصوبہ تھا ہی نہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف نے جو کچھ کھلواڑ کیا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ, اس کے آئین کے ساتھ, اس کی سپریم کورٹ کے ساتھ, ججز کو دھکے دیے, ججز کو ڈیٹین کیا,
یا وکلا کو ٹارچر کیا, پولیٹیکل ورکرز کو ٹارچر کیا. احمد میر صاحب, لائن آف کنٹرول پہ باڑ کس نے لگوائی؟ جن پرویز مشرف نے لگوائی. اسی کے دور میں تحریک آزادی کشمیر سیبوٹاج ہوئی. اور یہ جو آپ نے بھی وہ جرمن جریدے کی بات کی ہے, تو وہ پرویز مشرف کا نامکمل ایجنڈا ہے نا. یہ تو بات اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ایل او سی پہ باڑ پرویز مشرف کے دور میں لگی, یک طرفہ جنگ بندی سیاچن پہ اور ایل او سی پہ مشرف کے دور میں ہوئی, اور اس کے بدلے کشمیریوں کو بھارتی فورسز کا مظالم کا سامنا کرنے کے لیے تنہا اور نہیں. اور اگر یہ سٹیٹمنٹ جو پرویز مشرف صاحب نے دیا اسپیکر میگزین کو, اگر یہ پاکستان کا کوئی سیاسی لیڈر دیتا تو ابھی تک اس کے خلاف قصوری صاحب آپ اتفاق کریں گے بہت بڑا طوفان کھڑا ہو چکا ہوتا. ایک شعر ہے, میں سوچتا تھا کہ کہوں نہ کہوں, لیکن میں مجبور ہوں کہنے پہ, مشرف صاحب کی شان میں. اور یہ انہوں نے ایک تو یہ جو کشمیر پہ بات کیا, ایک بیان مجھے ان کے یاد ہے جب یہ کہا کرتے تھے پاکستان دہشت گردوں کی جنت ہے. صدر مملکت, سو کالڈ صدر, سیلف اپوائنٹڈ, وہ کسی نے کہا نا کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے وطن فروش کو مر جانا چاہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گے شیخ وقاص اکرم صاحب, جن کا تعلق اس پارٹی کے ساتھ ہے جس پارٹی کو پرویز مشرف صاحب نے بنایا تھا, یعنی کہ مسلم لیگ کیو. اور مسلم لیگ کیو آج کل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کہیں کھڑی کیوں نظر نہیں آتی, اس پہ پوچھیں گے شیخ وقاص اکرم سے ایک وقفے کے بعد.